لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ ہمارا موضوع ہے عزاداری سید الشہداء۔ ہم شیعہ ہیں، ماہ محرم الحرام آتے ہی ہمارے یہاں عزاداری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، بلکہ محرم کی آمد سے پہلے ہی ہم محرم کا استقبال عزاداری سے، سیاہ جھنڈوں سے، سیاہ پرچم سے، سیاہ بینر سے کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ عزاداری سید الشہداء کیوں کرتے ہیں، ماتم کیوں کرتے ہیں، روتے کیوں ہیں، جلوس کیوں نکالتے ہیں، شبیہ کیوں برآمد کرتے ہیں؟ تو دیکھیں، اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا ایک بنیادی اصول ہے، اور وہ بنیادی اصول یہ ہے کہ ہم اہل بیت اطہار علیہم السلام سے محبت کرتے ہیں، اور ہم پیغمبر اکرم اور اہل بیت اطہار کی ہر خوشی میں خوش ہوتے ہیں، اور ان کے گھرانے کی ہر غم میں غمگین ہوتے ہیں۔ ہر امام کی شہادت پہ ہم غمگین ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے بہت زیادہ تاکید ہے، بہت حدیثیں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام تو وہ ہیں کہ جب ان کی ولادت ہوئی اور پیغمبر اکرم کی گود میں ان کو دیا گیا تو اسی وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ام المومنین حضرت ام سلمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کہ اس بچے کی ولادت کے موقع پر عام طور پہ تو لوگ خوش ہوتے ہیں، آپ کی آنکھیں کیوں غمگین ہو گئیں، آپ کے آنسو کیوں چھلک پڑے؟ تو اسی وقت آپ نے فرما دیا تھا کہ دیکھو، یہ میرا فرزند حسین ابن علی، یہ 3 دن کا بھوکا و پیاسا شہید کیا جائے گا۔ بلکہ بعض روایتوں کے مطابق آپ نے کربلا کی ایک مٹی ایک شیشی میں ڈال کے جناب ام سلمہ کے حوالے کر دیا تھا، اور کہا تھا جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لینا کہ اس دن میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ روز عاشور جناب ام سلمہ نے دیکھا کہ وہ مٹی خون میں تبدیل ہو گیا تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام کے غم میں تو پیغمبر اکرم روئے ہیں، اور آپ نے رونے کی تلقین کی ہے۔ امام علی علیہ السلام، اہل بیت اطہار علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کا غم منانے اور ان کے رونے رلانے، بلکہ رونے والوں جیسی شکل بنانے والے کے لیے بھی فرماتے ہیں کہ ان پر جنت واجب ہے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے وہ ایک لا زوال قربانی ہے، اور انہوں نے اپنی قربانی کے ذریعے دین اسلام کی حفاظت کی، دین اسلام کو بچایا۔ اور جس طرح بے جرم و خطا ان کو شہید کیا گیا، جس طرح ان پر ظلم کیا گیا، ان کے بچے کو قتل کیا گیا، جس طرح ان کے گھرانے کو تہہ تیغ کیا گیا، جس طرح ان کے قتل کے بعد قیدانیوں کو اسیر کیا گیا، خیموں کو جلایا گیا، شہداء کے سروں کا کاٹ کے ان کو نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا، ان کو بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا۔ یہ سارے واقعات وہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو درد دل رکھتا ہے، تھوڑی سی محبت بھی اگر پیغمبر اور ان کی آل سے رکھتا ہوگا تو وہ یقیناً جو ہے وہ ان چیزوں پہ غمگین ہوگا۔ اس کے لیے شیعہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ یہی ہے کہ وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو شیعہ نہیں بھی ہیں، بلکہ ایسے لوگ جو مسلمان بھی نہیں ہیں، وہ بھی امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے وہ عظیم کارنامہ انجام دیا ہے کہ جو تاریخ بشریت میں کوئی نہیں دے سکا، اور وہ یہ کہ اپنے آپ کو قربان کر کے، اپنے گھر کو قربان کر کے، اپنے بچوں کو قربان کر کے آپ نے دین اسلام کو بچایا۔ اور جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی امام حسین علیہ السلام سے عقیدت رکھتے ہیں
کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام وہ واحد ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنے عہد میں، اپنے دور میں یزید جیسے ظالم، جابر، فاسق، فاجر، شرابی اور زانی، کتوں اور بندروں سے کھیلنے والے، تنبورے بجانے والے اور گانے سننے والے کے مقابلے پہ آئے. آپ نے اس کی بیعت نہیں کی، آپ نے اس کی اطاعت نہیں کی، آپ اس کے فرما بردار نہیں بنے، بلکہ آپ نے اعلان بغاوت کیا اور سر جھکانے سے انکار کر دیا، سر کٹانے کو ترجیح دی. اس لیے امام حسین علیہ السلام ہر دور میں ہر ایسے شخص کے لیے جو ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہتا ہے، ظالم کے مقابلے میں آنا چاہتا ہے، اس کے لیے امام حسین علیہ السلام ایک سورس آف انسپریشن ہیں، اور ان کی جد و جہد، ان کی تحریک، ان کی شہادت، ان کا قیام ہر دور کے انسانوں کے لیے ایک مینار نور ہے. لہذا ضروری ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے کارناموں کو بیان کریں، اس کو زندہ رکھیں، ہر دور کے نسل کو پہنچائیں اور اس سے اپنی عملی زندگی کے لیے انسپریشن حاصل کریں. اور جب ہم یہ واقعات بیان کرتے ہیں تو خود بخود آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. خود بخود ان مصائب کو جو ایک انسان سنتا ہے، جو ایک درد دل رکھنے والا انسان ہے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ ان واقعات کو سنیں کہ مثلا امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں 6 مہینے کا علی اصغر حرملہ کے تیر سے، وہ تیر کے جو سہ شعبہ تیر تھا، 3 پھلوں والا تیر جو وحشی درندوں کو گرانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اس تیر سے زخم کھا کے شہید ہو جائے، تو کوئی درد مند انسان اس واقعے کو سنے اور اس کے دل میں درد نہ ہو، اس کی آنکھیں نم نہ ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا. لہذا ان واقعات کو جب بیان کیا جاتا ہے تو خود بخود ایک انسان کے دل میں تکلیف ہوتی ہے اور وہ غمزدہ ہو جاتا ہے. اور اگر وہ مومن بھی ہے، اگر وہ شیعہ بھی ہے، اگر وہ اہل بیت اطہار سے عقیدت رکھنے والا بھی ہے، تو وہ اس کا کھل کے اظہار بھی کرتا ہے، وہ بلند آواز سے بھی گریہ کرتا ہے، وہ ماتم بھی کرتا ہے. یہ ماتم کیا ہے؟ یہ ماتم اصل میں اسی چیز کی علامت ہے کہ جب انسان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، جب انسان کا کوئی بہت قریبی عزیز مر جاتا ہے، تو وہ سینہ پیٹتا ہے، وہ سر پہ ہاتھ مارتا ہے، وہ چہرے پہ ہاتھ مارتا ہے. اور ایسے واقعات تاریخ میں اور لوگوں کے لیے بھی ملتے ہیں. جب پیغمبر اکرم کی رحلت ہوئی تو بعض جو امہات المومنین ہیں انہوں نے اپنے چہرے کو پیٹا، بعض جو صحابہ ہیں انہوں نے اپنے سینے کو، اپنے چہرے کو پیٹا. تو یہی روش دنیا میں رائج ہے غم بنانے کے لیے. تو امام حسین علیہ السلام کے غم میں بھی اگر ہم سینہ پیٹتے ہیں، اگر چہرے کو ہاتھ ماریں، اگر سر پہ ہاتھ ماریں، تو یہ غم کا اظہار ہے. دیکھیں، رونا جو ہے وہ صبر کے خلاف نہیں ہے. جو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ صبر کرنا چاہیے، رونا نہیں چاہیے، تو صبر تو بہرحال کرنا چاہیے. صبر امام حسین علیہ السلام نے بھی کیا، لیکن رونا صبر کے خلاف نہیں ہے. اگر رونا صبر کے خلاف ہوتا تو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے غم میں اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں. جبکہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ غم کو پی جانے والوں میں سے تھے یعقوب علیہ السلام. تو ایک اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام جیسے برگزیدہ پیغمبر جو اپنے علم نبوت سے جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، اس کے باوجود بھی ان کی یاد میں رو رہے ہیں، اور اس رونے کو صبر کے خلاف نہیں سمجھا جاتا. تو رونا صبر کے خلاف نہیں. ہم بھی اس لیے امام حسین علیہ السلام پر روتے ہیں، ان کا غم مناتے ہیں، نوحہ خوانی کرتے ہیں، کیونکہ اشعار کی صورت میں غم کو بیان کرنا، واقعات کو بیان کرنا، یہ قدیم زمانے سے رائج ہے. پیغمبر اکرم کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ جنگ کے واقعات کو اشعار میں بیان کیا جاتا تھا، دردناک واقعات کو اشعار میں بیان کیا جاتا تھا. خود پیغمبر اکرم کی رحلت پہ بہت سے صحابہ کرام نے ایسے دردناک اشعار کہے ہیں. جناب سیدہ کے اشعار تو بہت مشہور ہیں، صبت علیہ مصائب
لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ بابا جان وہ مصیبتیں پڑھیں کہ اگر روز روشن پر پڑھتی تو شب تاریک میں تبدیل ہو جاتے۔ یہ کیا ہے؟ مرثیہ ہے۔ تو اشعار بیان کرنا، مرثیہ پڑھنا، نوحہ خوانی کرنا، یہ مسلمانوں کے درمیان، عربوں کے درمیان، ایرانیوں کے درمیان، بر صغیر میں، دنیا کے بیشتر زبانوں میں، یہاں تک کہ انگریزی زبان میں بھی، کہ غمزدہ اشعار کہنا، مرثیہ کہنا، یہ شاعری کی ایک قسم ہے۔ ائمہ تحریر نے اس کو انکریج کیا، حوصلہ افزائی کی ہے ایسے شاعروں کی جو اپنے اشعار کے ذریعے ان مصائب کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ اشعار کی عمر لمبی ہوتی ہے، وہ دیر تک باقی رہتے ہیں کتابوں میں، لوگ ان کو پڑھتے ہیں، اس لیے اس کے ذریعے واقعات کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اس لیے ہم اشعار پڑھتے ہیں، نوحے میں پڑھتے ہیں، مرثیے میں پڑھتے ہیں، سلام میں پڑھتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں۔ یہ جو شبیہیں برآمد ہوتی ہیں، یہ اس لیے برآمد ہوتی ہیں کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ کربلا میں جو کچھ ہوا وہ اس طرح تھا، یا بعض ایسی چیزیں جو کربلا میں نہ ہو سکیں اور ان کو ہونا چاہیے تھا۔ مثلا امام حسین علیہ السلام کا جنازہ نہیں اٹھ سکا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ نواسہ رسول کی لاش پڑی رہی اور مسلمان ان کو غسل و کفن دینے کے لیے، دفن کرنے کے لیے نہیں آئے۔ تو ہم تابوت اٹھا کے یہ بتاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا جنازہ اٹھنا چاہیے تھا، شان و شوکت کے ساتھ اٹھنا چاہیے تھا۔ ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی شبیہ ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا ذوالجناح، جس پر بیٹھ کے آپ میدان میں آئے تھے، وہ اتنا وفادار تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد وہ خیمے میں آیا، پیشانی پہ امام حسین علیہ السلام کا خون لگا کے، اور بیویوں کو آ کے اس نے سب سے پہلے شہادت کی خبر دی۔ تو اس کی یاد میں ایک ذوالجناح نکالتے ہیں، اس کو اسی طرح سجاتے ہیں، جیسے میدان کربلا میں امام حسین کا جو ذوالجناح تھا اس کو بھی تیر لگا، اس کو بھی تلوار کے زخم لگے، بلکہ بہت سی کتابوں میں ہے کہ بالآخر وہ ذوالجناح بھی شہید ہو گیا، یعنی اپنے آپ کو اس نے سر پٹک کے مار لیا، ہلاک کر دیا۔ بعض جگہوں میں ملتا ہے کہ وہ غائب ہو گیا۔ تو یہ جو چیزیں نکالی جاتی ہیں، حضرت عباس علمدار کے ہاتھ میں علم تھا میدان کربلا میں، وہ علمدار لشکر تھے، ہر لشکر کے پاس علم ہوتا تھا، آج بھی فوج کے دستوں کے پاس ایک جھنڈا ہوتا ہے۔ تو امام حسین کے علمدار لشکر حضرت عباس علمدار تھے، تو حضرت عباس نے اس علمداری کا حق ادا کیا، اس جھنڈے کو، اس پرچم کو گرنے نہیں دیا، جب تک آپ زندہ رہے آپ نے اس پرچم کو تھامے رکھا۔ ان کے بعد اب یہ پرچم دنیا بھر کے انسانوں کی آزادی اور انقلاب اور جدوجہد اور جہاد کی علامت ہے، اس لیے یہ پرچم دنیا بھر میں نکالا جاتا ہے حضرت عباس کی یاد میں۔ ہم بھی اس لیے نکالتے ہیں تاکہ اس پرچم کو دیکھ کے حضرت عباس کی یاد آ جائے، حضرت عباس کی شجاعت یاد آئے، حضرت عباس کی وفاداری یاد آ جائے، حضرت عباس کی قربانی یاد آ جائے۔ تو یہ جو چیزیں برآمد کی جاتی ہیں، ان کے پیچھے بھی ایک ہدف ہے، مقصد ہے۔ مقصد یہی ہے کہ کربلا کے جو واقعات ہیں وہ محفوظ رہیں، لوگوں تک پہنچیں، لوگ ان واقعات کو دیکھیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کا بھی ایک ہدف ہے، یعنی برائے عزاداری نہیں ہے، بلکہ عزاداری ایک مقصد کے تحت ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیوں کیا، امام حسین علیہ السلام کیوں گھر سے نکلے، امام حسین علیہ السلام نے کیوں مدینے کو چھوڑ دیا۔ تو امام حسین علیہ السلام گھر سے اس لیے نکلے، امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو اس لیے چھوڑا کہ یزید جیسے فاسق و فاجر معاشرے پر مسلط ہو گیا، اور وہ اب امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کر رہا تھا۔ تو آپ نے اپنے گھر کو چھوڑنا پسند کیا، آپ نے قربانی دینا پسند کیا، آپ نے مکہ اور مدینہ کو خیر بات کہہ دیا، آپ ویرانے میں آ گئے، آپ کربلا میں آ گئے، بے آب و جگہ پہ اپنے خیمے لگا دیے۔ یہ سب چیزیں آپ نے اس لیے پسند کی کہ آپ اس ظالم کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو عزاداری کا بھی ایک ہدف اور مقصد یہ ہے کہ جب تک دنیا میں یہ ظالمانہ نظام رہے گا، جب تک یہ زیر نظام رہے گا، جب تک ظلم کا خاتمہ نہیں ہوگا، جب تک ظالم یہ چاہے گا کہ مظلوم انسانوں کو، مظلوم قوموں کو اپنے زیر اثر کر لے، سب لوگ اس کی فرما برداری کریں، سب اس کی بات مانیں، تو
اس وقت تک یہ جدوجہد جاری رہے گی اور امام حسین علیہ السلام کی تحریک اس وقت تک چلتی رہے گی۔ اور اس کا خاتمہ کب ہوگا؟ یعنی یہ تحریک بالآخر کامیاب کب ہوگی؟ یہ تحریک بالآخر کامیاب جب ہوگی جب امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف تشریف لائیں گے اور وہ ظالمانہ نظام کا خاتمہ کریں گے اور وہ معاشرے میں ایک عادلانہ نظام نافذ کریں گے۔ تو اس کا اصل ہدف اور مقصد یہ ہے کہ یزیدی نظام کا خاتمہ ہو، اور یزیدی نظام بھی کوئی پہلا نظام نہیں تھا، اس سے پہلے بڑے بڑے ظالم گزر چکے تھے کہ جن کے مقابلے میں انبیاء علیہ السلام آئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام آئے فرعون کے مقابلے میں، ابراہیم علیہ السلام آئے نمرود کے مقابلے میں، پیغمبر اکرم آئے ابو جہل اور ابو لہب کے مقابلے میں۔ تو اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام آئے یزید کے مقابلے میں۔ تو ظالم اور مظلوم کے درمیان جو یہ مقابلہ ہے یہ ہر دور میں جاری ہے۔ اس کا جو فائنل مقابلہ ہوگا، آخری مقابلہ ہوگا، وہ اس وقت ہوگا جب امام زمانہ تشریف لائیں گے۔ تو ایک اعتبار سے یہ جو عزاداری ہے، اس کے ذریعے ہر دور کے انسانوں کو آمادہ کیا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے کہ وہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کا انتظار کریں، ان کے لیے راہیں ہموار کریں، اور جب وہ تشریف لائیں تو ان کے ساتھ مل کے ظالموں کا مقابلہ کریں اور عادلانہ نظام کو نافذ کریں، جس کی خاطر اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھی بھیجا۔ یہ وجہ ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں، آدم علیہ السلام کے وارث ہیں، نوح علیہ السلام کے وارث ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے وارث ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے وارث ہیں، پیغمبر اکرم کے وارث ہیں۔ کس چیز کی وراثت ہے ان کے پاس؟ یہی وراثت ہے کہ اللہ کا دین، اللہ کی کتاب، شریعت مقدسہ کے وارث بھی وہ ہیں، اور انبیاء علیہ السلام نے جو تحریک چلائی، جو ظالموں کے خلاف، ظلم و ستم کے خلاف جو ان کی تحریک تھی، اس کے وارث بھی امام حسین علیہ السلام ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے بعد قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اب آخری بات یہ ہے کہ ہم جو عزاداری کرتے ہیں اس عزاداری میں بہت سے رسومات ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن عزاداری ایک ایسی عبادت ہے جو نماز روزے کی طرح نہیں ہے، کیونکہ نماز اور روزے وغیرہ وہ ہیں جن کا طریقہ کار اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے، اب قیامت کے دن تک وہ اسی طرح ہوگا۔ نماز اسی طرح پڑھی جائے گی، روزے اسی طرح رکھے جائیں گے، زکوٰۃ انہی چیزوں پہ دی جائے گی اور اتنی ہی نکالی جائے گی جتنی اللہ کے رسول نے بتائی ہے یا قرآن کریم نے بتایا۔ لیکن عزاداری ایک دوسری طرح کی عبادت ہے، جیسے والدین کی خدمت کرنا عبادت ہے، جیسے اولاد کی تربیت کرنا عبادت ہے، جیسے رزق حلال کمانا عبادت ہے، جیسے علم حاصل کرنا عبادت ہے۔ یہ اس کا طریقہ کار بدلتا رہتا ہے، زمانہ بدلتا رہے گا، رزق حلال کمانے کے طریقے بدلتے رہیں گے، زمانہ بدلتا رہے گا، والدین کی خدمت کے طریقے بدلتے رہیں گے۔ تو زمانہ بدلتا رہے گا تو عزاداری کے طریقے بدل سکتے ہیں، رسومات بدل سکتی ہیں، اس کی روح وہی رہے گی جو میں نے عرض کر دیا۔ تو اب جب عزاداری کے رسومات ہم کرنے چاہتے ہیں تو اس میں دو تین چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ائمہ طاہرین نے اپنے زمانے میں بھی عزاداری کی، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ کربلا کا واقعہ سن 61 ہجری میں پیش آیا، امام زمانہ کی غیبت 260 ہجری میں ہوئی، تقریباً 250 سال تک، 200 سال تک، 2 صدیوں تک، 200 سال تک ائمہ طاہرین عزاداری کرتے رہے۔ اس کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح عزاداری کی۔ اس کے علاوہ ائمہ طاہرین کے زمانے کے بعد بھی عزاداری ہوتی رہی، جہاں شیعہ بڑی تعداد میں تھے یا شیعوں کی حکومت تھی عراق میں یا ایران میں یا ہندوستان کے بعض علاقوں میں، تو جہاں جہاں شیعوں کی حکومتیں تھیں انہوں نے وہاں عزاداری کی۔ مصر میں، شمالی افریقہ میں، جہاں بھی شیعوں کے مختلف دور میں حکومتیں رہی ہیں تو وہاں پر انہوں نے عزاداری کی۔ اس عزاداری کے اندر بھی کچھ رسومات تھیں۔ اب وہ جو رسومات تھیں وہی کم و بیش ہم تک پہنچی ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں اور اضافہ ہو گیا۔ اب صرف دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا وہ اسی کے مطابق ہے جو ائمہ طاہرین نے کی ہے، یا کیا وہ امام حسین علیہ السلام کے مقاصد کو، کاز کو، تحریک کو فائدہ پہنچانے والی ہے۔ مثلا ائمہ طاہرین کے زمانے میں جلوس تو نہیں نکلتا تھا، لیکن جلوس نکالنا جو ہے وہ امام حسین کے کاز کو فائدہ پہنچا سکتا ہے کہ آپ کا پیغام عام لوگوں تک پہنچے۔ دنیا میں لوگ بڑے بڑے جلوس نکالتے ہیں اپنی بات کو، اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے۔
تو ایسے تمام کام کے جس سے امام حسین علیہ السلام کے کاز کو فائدہ پہنچے وہ عزاداری کا حصہ ہے، اور وہ عزاداری کی روح کے عین مطابق ہے، یا کم سے کم یہ ہے کہ اس کے اندر غم کا پہلو ہو، کیونکہ عزاداری عزا سے نکلا ہے، عزا یعنی غم، تو کم از کم اس میں غم کا پہلو ہونا چاہیے۔ لیکن اگر یہ تینوں باتیں نہیں ہیں، نہ ائمہ طاہرین کے دور میں یہ ایکٹیویٹی ہوتی تھی، نہ امام حسین کے کاز کو اس سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی غم کا پہلو ہے، تو پھر ایسی ایکٹیویٹی کو ہمیں ریویو کرنا چاہیے، اور اس سے بہتر ایسے کام کیے جائیں جو واقعی امام حسین کے کاز کو فائدہ پہنچانے والی ہوں، کیونکہ عزاداری کا ہدف اور مقصد یہی ہے۔ اس دعا کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں عزادارین سید الشہداء میں قائم و دائم رکھ، اور عزادارین سید الشہداء کے ساتھ قیامت کے دن محشور فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔